اصل ہدف کون ہے؟ پی ٹی آئی نے حکمت عملی تبدیل کر لی، نئی جنگ کا آغاز، نشانے پر کون ہوگا؟ سینئر تجزیہ کار اور صحافی انصار عباسی نے تحریک انصاف کی نئی قیادت سے متعلق بڑا دعویٰ کر دیا۔ سینئر صحافی انصار عباسی کے مطابق عمران خان کی سیاست کا اصل ہدف اب بھی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے۔ پہلے لڑائی اگر کھل کر لڑی جا رہی تھی، جس کا نتیجہ 9 مئی کی صورت میں نکلا، لیکن 8 فروری کے انتخابات کے بعد عمران خان نے اس لڑائی کے لیے اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی ہے۔ اب براہ راست لڑائی کے بجائے ایک سرد جنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کا اختتام نہ جانے کیا ہوگا۔ انصار عباسی کے مطابق علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ کے پی بنوانا اور محمود خان اچکزئی کو صدارتی امیدوار نامزد کرنے کا مطلب یہ پیغام دینا ہے کہ عمران خان اب بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کی تقریریں اور میڈیا ٹاک سنے تو ان کا اشاروں کنایوں میں اصل نشانہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے، لیکن اس بار ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کو آئندہ کے لیے سیاست سے دور رکھنا چاہتے ہیں، یا ان کی اب بھی کوشش یہی ہے کہ مقتدر حلقوں سے ان کے رابطے اور تعلقات بحال ہوں؟ بے شک عمران خان کے پاس ایک موقع ضرور ہے کہ وہ اپنے سیاسی مفادات اور اقتدار کے حصول کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی مدد لینے کے خیال کو ترک کر دیں اور اپنی سیاسی لڑائی کو پرامن طریقے سے عوام کی حمایت سے آئین و قانون کی حدود میں رکھیں۔ کوئی تو ہو جو سبق سیکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت کی صورتحال دیکھ کر یقیناً ہر پاکستانی کو تکلیف بھی ہے اور ہر انسان محسوس کر رہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ ہم نادانی سے، ناسمجھی سے ایسے فیصلے مستقل کرتے جا رہے ہیں جن کا نقصان آج نہیں تو کل بہت شدید طور پر اداروں کو خاص طور پہ بھگتنا پڑے گا، اور ملک کو بھی بھگتنا پڑے گا، اور عام آدمی کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ اس وقت جو سنی اتحاد کونسل کی جو اسپیشل سیٹ تھی، ان کا جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنایا ہے، میرے خیال سے اس کو اگر تھوڑا سا سمجھداری سے ہینڈل کیا جاتا ہے صورتحال کو، تو حالات بہتر ہو سکتے تھے۔ کیونکہ دیکھیں، جب آپ نے آئین کے تحت 90 دن کے اندر الیکشن، جو کہ آئین کا تقاضا تھا، ہر آدمی اس پہ متفق تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے، وہ الیکشن جب آپ نے آئین کے تحت نہ کرائے، اس میں گنجائش نکال لی۔ نواز شریف صاحب کو لندن سے بلا کے جس طرح سے اکوموڈیٹ کیا گیا، اس میں گنجائش نکال لی، تو یہ وہ مسئلہ تھا جسے بہت آسانی سے گنجائش نکالی بھی جا سکتی تھی اور ملک کے حالات بہتر بھی کیے جا سکتے تھے۔ کیونکہ میری اپنی زندگی کا تو خاص تجربہ یہی ہے کہ اگر آپ لڑائی کریں گے، لڑتے رہیں گے، تو اس کا نقصان صرف اور صرف آپ کے گھر کی بربادی کی صورت میں نظر آئے گا۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ مثال کے طور پہ دو بڑے پہلوان ہیں، جیسے مثال کے طور پہ پیس پارٹی تھی اور ایم کیو ایم تھی۔ اب اس کی مثال یوں لے لیں کہ ایک ٹنل بنی ہوئی تھی جس کے اوپر ایک بہت بھاری پتھر رکھا ہوا تھا، جس کو اگر یہ دو بڑے پہلوان چاہتے تو بہت آسانی سے آپس میں کوآپریشن کر کے ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرتے اور اس پتھر کو ہٹا دیتے تاکہ لوگوں کے لیے آنے جانے کا راستہ نکل آئے اور سہولت پیدا ہو جائے۔ لیکن جب یہ دو پہلوان آپس میں ہی ایک دوسرے سے لڑنے لگے، اور لڑتے لڑتے پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ دونوں کی طاقت اتنی کمزور ہو گئی کہ اب وہ اگر اس پتھر کو ہٹانے کی دونوں مل کے بھی کوشش کریں تو نہیں ہٹا سکتے۔ تو وقت ہوتا ہے، وقت گزرتا چلا جاتا ہے، جس کا نقصان بعد میں محسوس ہوتا ہے کہ ہاں بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح ابھی جو لڑائی جاری ہے، اس کا انجام میرے نزدیک تو بہت خراب ہونا ہے۔ کیونکہ اس وقت مجھے ایک اپنا سچا اور ذاتی واقعہ میں اب بیان کر رہا ہوں، جو میں ویسے تو بیان شاید کبھی نہ کرتا، لیکن اس وقت ملک کے حالات دیکھ کے، ملک کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھ کے، کیونکہ ملک تباہ ہونے کی طرف جا رہا ہے، اور اس کو کم از کم اگر اچھے ایڈوائزر ہی ہوں تو بہت سی باتوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بہت سے مسئلوں کے حل نکل آتے ہیں۔ کیونکہ ضد اور بحث میں اور انا کے اندر ہمیشہ نقصان کے علاوہ کبھی بھی دوسری چیز کسی کے بھی ہاتھ نہیں آتی۔ ہر لڑنے والے کے حصے میں سوائے ناکامی اور بربادی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ تو جو واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میرے دوست کی بیٹی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ایک دفعہ میں آفس سے آیا تو میرے بینک میں میرے دوست تھے، ان کا فون آیا 5 بجے قریب کہ بھائی آپ فوراً گھر آ جائیں۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا خیر خیریت ہے، کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا یار
مجھے اپنی بیٹی کو ڈائیورس کرانا ہے اور آج میں نے لوگوں کو بلایا ہوا ہے. مجھے بڑا ایک دم عجیب سا لگا اور بڑا میں پریشان بھی ہوا کہ ابھی تو بچی کی شادی ہوئی تھی 3-4 سال پہلے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے کہا کہ اگر یہ صورتحال ہے تو میں، حالانکہ بہت تھکا ہوا تھا، سچی بات ہے، اس دن اتفاق کی بات ہے میں بہت تھکن محسوس کر رہا تھا، لیکن پھر میں وائف کو لے کے وہاں گیا. تو جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ 7-8 محلے کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے گھر کے اندر، جنہیں انہیں گواہ کے طور پر بلایا تھا. تو میں نے ان کی وائف سے بات کی، ان کے لڑکی کے والد سے بات کی، لڑکی کے بھائی سے بات کی، لڑکی سے بات کی. تو بھائی تو بہت زیادہ ایموشنل ہو گیا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی اب ہمیں بہن کو جو اپنی وہ ڈائیورس کرانا ہے اور ہم دیکھ لیں گے، ہم سنبھال لیں گے، ہم رکھ لیں گے، ہم ہر چیز کو ہینڈل کر لیں گے. والد صاحب اور والدہ جو تھی وہ بہت خوشی کے ساتھ تو نہیں، لیکن رضامند وہ بھی تھے کہ ڈائیورس کرا لی جائے. تو پھر میں نے لڑکی سے بات کی. تو لڑکی کی عمر میرے خیال سے 23-24 سال کے قریب ہوگی. تو میں نے اور پریگننٹ بھی تھی وہ. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے، کیوں مطلب تم یہ چاہ رہی ہو، تمہیں کیا اپنے ہسبینڈ سے کوئی شکایت ہے، کیا وہ کوئی زیادتی کرتا ہے تمہارے ساتھ، سختی کرتا ہے؟ تو کہنے نہیں، ہسبینڈ تو میرے برے نہیں ہیں، مطلب اچھے ہیں وہ، لیکن وہ اپنی والدہ کی وجہ سے وہ زیادتی کرنے پہ تل جاتے ہیں اور بعض لوگ میرے ساتھ بڑا غلط سلوک کرتے ہیں. تو میں نے کہا مسئلہ کیا ہوا، تم کیوں اس کو اس وقت اتنی ضد پہ آ گئی ہو کہ تمہیں ڈائیورس چاہیے؟ کہنا کہ میرے بھائی ایک دن گھر آئے تھے تو میری ساس نے ان کے ساتھ بہت بدتمیزی کی اور ان کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. وہ مجھے بہت برا لگا تو میں پھر اپنے بھائی کے ساتھ ہی واپس آ گئی تھی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر میں اب دوبارہ گئی نہیں اور میں چاہتی ہوں کہ ڈائیورس لے لیں. بھائی بھی کہہ رہا کہ ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ابو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم سنبھال لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو میں نے اس سے یہ کہا لڑکی سے کہ میں نے کہا دیکھو آج کل کے دور کے اندر ایک شادی ہونا مشکل کام ہوتا ہے، نہ کہ دوسری شادی ہو اور تم پریگننٹ بھی ہو. میں نے پھر اس سے یہ کہا، میں نے کہا دیکھو بیٹا بات اصل میں یہ ہے کہ وقت تو گزرتا چلا جاتا ہے، کسی کو نہیں پتا کل کون دنیا میں ہے نہیں ہے. ساس کی بھی تمہاری ایج ماشاءاللہ 67-68 کے قریب ہے اور تم یہ بھی کہہ رہی ہو کہ ہسبینڈ تمہارا برا نہیں ہے. تو تھوڑا سا برداشت سے کام لو، صبر سے کام لو، اس لیے کہ جب تمہارے پاس بچے کی بھی امید ہے تو اس بچے کا مستقبل کو بھی سامنے رکھو کہ اس کو باپ سے محروم ہو جائے گا. خیر بہرحال وہ اللہ کا یہ شکر ہوا، اللہ کا کرم تھا، احسان تھا، وہ بات اس لڑکی کی سمجھ میں آ گئی. تو پھر میں نے جا کے سب سے پہلے ان کے والد سے کہا کہ آپ یہ جو لوگ آپ نے محلے کے بلائے ان سے معذرت کر لیں. تو میں بھی ان کے ساتھ گیا. ہم نے پھر معذرت کی کہ بھئی آج اس کو ہم پوسٹ پون کر رہے ہیں، پھر جس وقت ہوگا تو پھر ہم آپ کو تکلیف دیں گے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ چلے گئے اور پھر بہرحال وہ کچھ آپس میں انہوں نے اپنے اس سے داماد سے بات کی. خیر وہ مسئلہ کسی حد تک سالو ہو گیا. پھر مجھے تقریباً میرے خیال سے 1.5 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد شاید نیو چالی کے بس اسٹاپ کے اوپر میری ان سے والد سے ملاقات ہوئی، سامنے سے آ رہے تھے. تو آپ یقین کریں، یہ میں آپ کو بالکل سچا واقعہ بتا رہا ہوں، وہ میرے گلے لگ کے باقاعدہ ان کے آنسو سے آ گئے تھے آنکھوں میں. کہنے لگے یار ہم ماں باپ ہو کے اپنی بچی کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، آپ نے جو بات کہی تھی وہ بالکل درست ثابت ہوئی. اور اب بیٹی بھی ماشاءاللہ خوش ہے، ساس کا انتقال ہو گیا تھا اور ہسبینڈ اس کا خیال کرتا ہے، ٹھیک ہے، بچہ بھی ہو گیا، بیٹا ہوا ماشاءاللہ. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا چلیں اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی طریقے سے ان کا معاملات کو طے کرا دیا اور اللہ تعالیٰ بس سب کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات صرف یہی کہنے کی ہے کہ اگر ضد اور انا کے اندر آدمی آگے بڑھتا چلا جائے گا تو خدا نہ خواستہ گھر برباد تباہ ہو جاتا ہے. اگر وہ لڑکی بھی ضد پہ اڑی رہتی اور وہ لڑکا بھی اور وہ ان کے گھر والے بھی، تو نتیجہ یہ تھا کہ ان کا گھر بھی برباد ہو جانا تھا. لیکن بس اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کو آباد رکھنا تھا. تو ہماری چھوٹی سی ایڈوائس کچھ سمجھ میں آ گئی تھی ان کے. مقصد میرا کہنے کا ہے کہ ہر مسئلے کو سوچ سمجھ کے سمجھداری سے حل کرنا چاہیے. اگر
ضد میں بحث میں معاملہ جا رہا ہے تو کوئی تھرڈ پرسن انوالو ہو کے کچھ سمجھداری سے ساتھ اچھی ایڈوائس دے دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پاکستان پہ رحم کرے. آمین. پاکستان زندہ باد.